سستی کے خلاف بار بار بیان کرتا ہوں، ابھی جمعے کو بھی میرا اسی پر بیان ہوا ہے. سارا مسئلہ قوم کا کیا ہے؟ جو سست آدمی ہے وہ گناہ بھی نہیں چھوڑتا، وہ قوم پہ بوجھ بھی بنتا ہے، اس کی صحت بھی اچھی نہیں ہوتی، اس کے اخلاق بھی اچھے، جملہ کمپلیٹ کیا کرو بھائی، نہیں ہوتے. یہ ساری چیزیں سستی کا نتیجہ ہیں. وہ جلد باز بھی ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو، حالانکہ لگے گا کہ سست آدمی تو جلد باز نہیں ہوتا. سست آدمی ہوتا ہے خواہشات کا غلام. جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ نتیجے کی فکر نہیں کرتا، کہتا ہے اپنی خواہش پوری کرو. سست اسے ہلا ہی نہیں جائے گا نا کم وقت سے. تو حضرت حذیفہ نے 15 دن میں سیکھ. تو ایک انتہا میں وہ جو بیان میں کہاں دائیں میں نکل گیا. ایک انتہا کیا ہے؟ خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں. دوسری انتہا کیا ہے؟ دنیا کو ایسی لات ماری ہے جو کرنے کے کام ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ برباد ہو جاتی ہیں لوگوں کی زندگیاں. تو مجھے کہنے لگے، میں نے کہا باہر آپ کو جاب مل رہی ہے، یہاں آپ گھاس کھا رہے ہو، دھکے مل رہے ہیں، ہر جگہ سے تانے مل رہے ہیں، تو چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں میرا ایمان ہے جو اللہ وہاں کھلا سکتا ہے وہ یہاں بھی کھل. میں نے کہا یہ بول دیتا کہ مجھے وہاں گناہ کا خطرہ ہے، کوئی مسئلے ہیں، تو پھر چلو اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اللہ وہاں بھی کھلا رہا ہے یہاں بھی کھلا رہا ہے. تو اللہ میاں نے کیوں سمندروں کا حکم دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے سمندر مسخر کیے تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو؟ اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی سمندر مسخر نہیں کیے. جو اللہ سمندروں میں کھلا سکتا ہے وہ تمہیں گھر پہ بھی کھلا سکتا ہے، کیونکہ اللہ سمندری جہاز میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ میاں تو اتنے فضائل سنا رہے ہیں سمندروں کے، تبھی سمندری تجارت ہی اصل تجارت ہے. جس کے پاس سمندر ہے، نوٹ چھاپنے کی مشین ہے. پاناما میں ہو کر آیا نا، نوٹ چھاپنے کی مشین ہے پاناما. وجہ اس کی ہے کہ 2 سمندروں کے بیچ میں انہوں نے راستہ بنا لیا. جتنے سمندری جہاز جائیں گے ٹیکس دے کر جائیں گے. روزانہ کروڑوں اربوں روپے کی آمدن ہے ان کی. اتنا سا ملک ہے، ارننگ بہت زیادہ، لیکن قبضہ اس پر امریکہ کا ہے. امریکہ نے اس کو بولا ہوا ہے کہ تم اپنی فوج نہیں بنا سکتے، جب تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا ہم تمہاری مدد کریں گے، اور مسئلہ ہے یا نہیں یہ بھی ہم بتائیں گے. یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہوا ہے. امریکہ کا جو پاناما سے معاہدہ ہوا وہ تو یہ ہوا، پہلے پاناما کی آرمی تھی، امریکہ نے ختم کروا دی نا. بدتمیز، یہ حرکتیں نہیں کیا کرو، فوج نہیں رکھا کرو، ٹھیک ہے نا. تو پورا کنٹرول کر کے نا، اور پھر بولا کہ ہم جا رہے ہیں، اب تم پہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہمیں بتانا. تو یہ معاہدہ ہو گیا. تو میں ویسے بتا رہا ہوں جنرل نالج کے لیے کہ پورا معاہدہ یہ نہیں ہوگا. پورا معاہدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا تو ہم تمہاری مدد کے لیے فوجیں داخل کریں گے. مسئلہ ہے یا نہیں ہے یہ بھی کون بتائے گا؟ ہم بتائیں گے. ہم بتائیں گے بہت شدید مسائل چل رہے ہیں تمہارے ساتھ، تمہیں ابھی امریکن آرمی کی ضرورت ہے، ہم آ رہے ہیں. تم بولنا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کے نہیں، ہم بتائیں گے مسئلہ ہے. سمجھ لو کہ نہیں سمجھ لو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم صدر میں نا، بچپن میں ہمارا کالج تھا نا ایس ایم سائنس کالج، تو صدر کی طرف بھی نکل لیتے تھے. تو اس میں کچھ جعلی حکیموں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. جعلی حکیموں نے نا بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بندے آ کے کیا کرتے ہیں نوجوانوں کو، یہ آپ کی آنکھوں کے گرد جو حلقے ہیں نا یہ خون کی کمی ہے، اور آپ کے ناخن بھی پیلے ہیں، آپ کو علاج کی ضرورت ہے. تو یہ مطلب ہے بہترین. تو ایسے لڑکوں کو گھیر گھیر کے وہ، حالانکہ وہ حلقے تو کبھی نیند نہ ہونے سے ہو جاتے ہیں، کبھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں، تو وہ خود ہی بتاتے بھی تھے کہ آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے، لہذا آپ کو ہم سے علاج کرانا پڑے گا. تو یہ پالیسی ہوتی ہے بڑے ملکوں کی، جو وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس وقت بہت کرائسس میں چل رہے ہیں، اور کرائسس کو دور کرنے کا راستہ کس کے پاس ہے؟ اصل میں وہ خود کرائسس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو پھر وہ دوسرے، اب یہ سیاسی باتیں لے کے بیٹھ جاؤں گا میں. خیر، تو جس کے ہاتھ میں پاور ہے نا، سمجھ لو دنیا بات کس کی سنتی ہے؟ اسی کی. دنیا سنتی کس کی ہے؟ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. تو ابھی سپر پاوروں کے پاس پاور ہے، جو وہ کہیں گے غریب ملک بولو سنیں گے، بولیں گے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں. جیسے فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں؟ فرعون نے کہا تھا، ایک فرعون کے قوم میں نا ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا. اس نے کہا بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں، شو یہ کیا کہ میں فرعونی ہی ہوں، تھا وہ فرعونی لیکن دل میں مسلمان ہو گیا تھا. اس نے کہا بھائی یہ ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے ہمارا ایک خدا ہے، تو اس کی بات ہم اتنی جلدی کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ وہ واقعی سچا پیغمبر ہو. اور پھر پچھلی قوموں کو دیکھو کیسے بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں، پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانا، وہ تباہ ہوئے. تو نیوٹرل بن کے نا فرعونیوں کو سمجھا رہا تھا محل میں کہ بھائی ایک بندہ ہے، اس کی بات تو سنو نا، ہو سکتا ہے وہ واقعی سچا پیغمبر بھی تو ہو سکتے ہیں. فرعون نے پوری تقریر سننے کے بعد پتہ کیا کہا تھا؟
قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. دیکھو میں تم لوگوں کو وہی مشورہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا, اور میری کھوپڑی میں ٹھیک بات آتی ہے, غلط بات کے لیے میری کھوپڑی ڈیزائن ہی نہیں ہوئی ہے. وما اهدیکم الا سبیل الرشاد کا اصل ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو درست بات ہوگی. لیکن اتنا کانفیڈنٹلی فرعون نے کہا کہ میں اس کا اپنا ایک ترجمہ کرتا ہوں, اپنے اسٹائل میں ترجمہ کرتا ہوں, تاکہ فرعون کے جو کہنا چاہ رہا تھا نا اس کو آپ کے دماغ میں ڈال دوں. فرعون کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. کیا مطلب کہ یہ جو کھوپڑی ہے نا, فرعون اپنی کھوپڑی کو کہہ رہا تھا, یہ غلط بات کے لیے ڈیزائن ہوئی نہیں, اس میں ایسے سافٹ ویئر ہی نہیں ہے کوئی غلط بات آ جائے. اس میں ہمیشہ کون سی باتیں آتی ہیں؟ ٹھیک بات. لہذا جب ٹھیک ہی آئے گا تو میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو ٹھیک ہوگا. غلط بات تیرے بھائی نے آج تک کبھی بولو کی. یہ جیسے آج تاجروں کو چونا لگانے کا اسٹائل ہوتا ہے نا, تاجر لوگ کسٹمر کو جو چونا لگاتے ہیں اسی اسٹائل میں لگاتے ہیں نا. یار کیا ایسے سمجھائیں؟ دیکھو جب خریدار کے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا, یہ کپڑا انکل یہ کتنے کا دیا, کیسے؟ بھائی دیکھو آپ چونکہ اپنے پرانے آدمی ہوں, میں آپ کو غلط چیز تو دے ہی نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے ان لوگ کو چونے لگانے کا طریقہ. آپ کو تو آپ کے ساتھ اپنا پرانا تعلق, آپ تو مفتی صاحب ہیں, آپ تو حاجی صاحب ہیں, اچھا آپ تو تبلیغ میں, اچھا ہم تو خود تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, تو آپ سے تو ہم غلط معاملہ کر ہی نہیں سکتے. تو ان کو وہ والا کپڑا نکال کے لاؤ, وہ لے کر آؤ, وہ جو جاپان سے اوریجنل جاپانی ہے نا وہ لا کے, تو پھر وہ جاپانی کہہ کے پورا پہنا دے گا آپ کو, اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے سے تو یہ غلط بات کہہ سکتا ہی نہیں. ابے جو آپ کے علاواؤں سے غلط کہہ سکتا ہے تو آپ کیا مریخ سے آئے ہوئے ہو؟ جو ایماندار ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی, جو بے ایمان ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی. جو 1 روپے چراتا ہے وہ 1 کروڑ بھی موقع ملے گا چرائے گا, اور جو 1 کروڑ نہیں چراتا وہ 1 روپے بھی نہیں چراتا. 1 روپے جو نہیں چراتا وہ 1 کروڑ بھی نہیں چراتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چور چور ہوتا ہے, اس کا جہاں موقع ملے گا ہاتھ صاف کرے گا, اور جو ایماندار ہوتا ہے وہ 1 روپے بھی نہیں لے گا کسی کا. دیکھو جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, ان کو آپ بولو کہ 1 کروڑ روپے دیں گے, ہو سکتا ہے پھر بھی نہ پڑھے, ہو سکتا ہے پڑھ لیں. لیکن جو نماز پڑھتا ہے نا اس کو آپ بولو 1 کروڑ روپے لے لے, آج فجر کی نماز چھوڑ دے, وہ سوتے میں چھوڑ دے گا, پیسے لے کے نماز نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا جب میں نے پڑھنی ہے تو میرے لیے اب 1 کروڑ 1 ارب 10 خرب سب برابر ہیں. جو نمازی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو پیسے لے کے نہیں چھوڑ سکتے, سستی میں چھوڑ دے گا, ایک الگ بات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح فرعون نے بھی نا بالکل وہی جو ہمارے تاجروں کا اسٹائل ہے, سب تاجروں کی بات نہیں کر رہا, بات تو سب تاجروں کی کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی میں سب تاجروں کی بات نہیں کر رہا. تو وہ اس طرح سے مال بیچتے ہیں کہ یار آپ کے لیے اسپیشل یہ آفر ہے, باقی آپ سے کیا ہم نے پروفٹ لینا, آپ سے کیا ہم نے نفع لینا, آپ کو کیا ہم نے بیوقوف بنانا, آپ سے تو ہم اب 2 نمبری کر ہی نہیں سکتے. تو فرعون کا بالکل یہی اسٹائل تھا اپنی پبلک کو سمجھانے کا. وما اهدیکم الا سبیل الرشد. 2 باتیں کی فرعون نے, کہا ما اریکم الا ما ارى. پہلی بات تو میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا, میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا. اس لیے یہ تو نکال دو کہ تمہارے مشوروں پر میں عمل کروں گا, کہ موسیٰ کی بات سنو, غور کرو, مشورے کرو کہ واقعی پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں. یہ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہاری باتیں مان لوں. میں ہمیشہ وہ کہتا ہوں جو میری کھوپڑی میں آتا ہے. اب یہاں ایک اشکال ہوگا کہ حضور آپ کی کھوپڑی غلط بھی تو ہو سکتی ہے, آرڈر پہ بنوائیے کیا, کوئی الگ قسم کی کھوپڑی لا کے لگی ہے, یہ جنت سے آئی ہوئی کھوپڑی ہے, غلط بھی تو ہو سکتی ہے نا. اس کا فرعون نے اگلے جملے میں جواب دیا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. یاد رکھنا ہمیشہ میری کھوپڑی درست فیصلہ ہی کرتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھوپڑی میری ہو اور فیصلہ غلط ہو. یہ 2 باتیں جمع نہیں ہو سکتی, کھوپڑی فرعون کی اور باتیں غلط, یہ نہیں ہو سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل. انگلش میں بھی سمجھا دیا فرعون نے, اس زمانے کی جو بھی انگلش تھی. تو اٹ ازنٹ پاسبل ٹو ڈو دس. یہ نہیں ہو سکتا کہ کھوپڑی فرعون کی ہو اور اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ غلط. یہ تم لوگ کے ساتھ ہو سکتا ہے. میری ماں نے جو مجھے دودھ پلایا تھا وہ دودھ نہیں تھا جو سب کی مائیں. تو فرعون نے کیا کہا کہ جو آپ سب کی جتنی بھی کھوپڑیاں ہیں ان میں اس بات کا چانس ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور